اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب یعنی تورات دی تھی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد پے در پے ہم نے رسول بھیجے. یعنی موسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے یوشع ابن نون کو اپنا خلیفہ بنا گئے، اور ٹل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال ایک پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی جگہ ایک اور دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں ہی رہا. جب ایک پیغمبر فوت ہوتا تھا وہ دوسرے کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے گا، جبکہ میری امت میں پیغمبر نہیں ہوں گے، خلفاء ہوں گے. تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد پے در پے رسول آئے، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تشریف لے کے آئے جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، بنی اسرائیل کے. اور اسی کا ذکر آیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تو بہت بڑے بڑے معجزات دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس کے ذریعے ان کی مدد کی تھی. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیول کا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا معجزات کے اعتبار سے. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مدد کی. سورہ آل عمران میں، سورۃ المائدہ میں اور سورہ مریم کے اندر 3 سورتوں میں ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی تھی. مردے کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، اور وہ ان کے پیغمبر ہونے کی گواہی دیتا تھا، پھر وہ مر جاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا تھا، نہیں. وہ تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو مر چکے ہیں نا وہ دنیا میں نہیں واپس اب آنے کے. سورۃ الواقعہ میں بھی ذکر موجود ہے. تو اس کے علاوہ وہ مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کے اذن سے شفا دیتے تھے. یعنی جن کے ڈھیلے بھی نہیں آنکھوں کے ہوتے تھے نا، وہ مٹی رکھ کے تو ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی. سر آنکھیں ہوں بھی بنائی چلی جائے تو اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی ہیں. اتنے بڑے بڑے معجزات ان کو دیے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا. حالانکہ خود یہودی النسل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی تھے، بنی اسرائیل سے تھے، نہیں مانا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہود و نصارہ تمہارے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ایٹیچیوڈ اہل کتاب کا پہلے بھی رہا ہے. انہوں نے اپنے پیغمبروں کو کون سا مان لیا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی وہ آ رہی ہے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آیا ایسا حکم لے کر جو تمہارے نفس کو پسند نہیں تھا، تم اکڑ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی تو کرتے تھے. یعنی یہودی عادت ہو چکی تھی ان کو حرام کھانے کی، اپنی مرضی کے فتوے لکھتے تھے پیسے لے کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی تھا، ٹیمپل آف سلیمان، اس کے اندر یعنی وہ جب اپنی مجالس بنا کے بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے واز کرتے تھے کہ تم لوگ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو، تم کتاب کے ماننے والے ہو، اور کتاب میں تو یہ سود حرام لکھا ہے اور تم سودی کاروبار کر رہے ہو. ہر طرح کی چیز وہ ہائی لائٹ کرتے تھے. تو سر یہ مولوی آپ کہتے ہیں آج نہیں سنتا، مولوی تو اس ٹائم نہیں سنتا، پیغمبر کی گل نہیں سی سنتا. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. وقت کے پیغمبر کا انکار کر دیا بابوں کے پیچھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بمشکل 25 سال عمر تھی. اب جہاں 70-80 سال کے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوں، داڑھیوں والے بزرگان دین، علماء کرام، یادگار اسلاف، وہاں ایک کالی داڑھی والا نوجوان لڑکا، اس کی بات کس نے سننی ہے؟ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو تب بھی نہیں سننی. یہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی. ادروائز کوانٹیٹیولی اتنی بڑی کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی جو ہمارے نبی علیہ السلام کو ملی ہے.
صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جب بھی کوئی بات کوئی پیغمبر لے کے آیا تم نے اکڑ کی اور تمہارے نفس کو پسند نہیں تھی، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو تم نے بعض انبیاء کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، کتنے پیغمبروں کو انہوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی قتل ہو جانا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بچایا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ بچاتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہونا تھا جو حضرت زکریا کے ساتھ ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ دونوں پیغمبر ایک وقت کے اندر ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی ہے، تو حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ صرف نبی نہیں تھے رسول بھی تھے، تو رسول کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ چونکہ رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دینا ہوتا ہے، لہٰذا رسول کبھی قتل نہیں ہوتا، اس کے مخالفین ہی تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین اس لیے تباہ و برباد ہوئے کیونکہ وہ رسول تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، احد، خندق میں اسی لیے ذلیل و خوار کیا کہ وہ رسول تھے، اللہ نے غلبہ کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، لیکن آپ کے کیس میں یہ ہوا کہ آپ کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن غلبہ بھی آپ کا نہیں ہوا۔ اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائنل عذاب استیصال بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا، انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو قتل کروائے گا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے، سنی ہو شیعہ ہو، بلکہ میں کہتا ہوں یہ وہ عقیدہ ہے جس پہ انسانیت کا اجماع ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کرائسٹ نے آنا ہے، وہ جب دجال مسیح آئے گا نا، جھوٹا مسیح، اس کو وہ کرائسٹ مان لیں گے۔ جس مسیح کے انتظار میں وہ ہیں وہ تو آ کے ان کو دعوت دے کے چلا بھی گیا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ کرسچنز کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ آئیں گے۔ آج ہم تھوڑی ایک متھ توڑنے لگے ہیں، آج ہم عیسیٰ ابن مریم کی منقبت پڑھوائیں گے یہاں پہ۔ دیکھیں نا چینج ہے نا جی، ابھی تک تو آپ نے نبی علیہ السلام کی شان میں نعتیں سنی ہے، یا بابوں کی شان میں، یا صحابہ کرام کی، اہل بیت کی شان میں، حالانکہ ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ حقدار ہیں انبیاء کرام کہ ان کی منقبتیں بیان ہو۔ تو آج ہم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارے شعیب بھائی نے تیار کی ہے منقبت، بڑی زبردست ہے، جس میں ان کے بارے میں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور وہ کیا کریں گے، وہ ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں اس کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کرامت ہے، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہودی کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون بار بار آئے گا سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں۔ مسلمانوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ جتنا مرضی قرآن پڑھ لو ہم پہ اثر نہیں کرے گا، ہم بڑے پکے ہیں اپنے عقیدے میں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اسی تے اپنا بابیاں دا عقیدہ نہیں چھڑنا، تسی جو مرضی کر لو، اسی پکے ہیں۔ اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن اور حدیث پڑھنے کے اوپر، حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر تم بابوں کے ساتھ پکے ہو تو بابے قرآن اور حدیث پہ ہوتے ہیں نا۔ حتیٰ کہ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے اور کہتے تھے اے نبی تمہاری بات سے ہمارے کانوں میں سکل آتا ہے، ہمارے کان بہ رہے ہیں تمہاری بات سننے سے، ہم اپنے عقیدوں میں پکے ہیں۔ آج اگر مسلمان کا بھی یہی ایٹیچیوڈ ہو، سر ویڈیو ریکارڈڈ ہے باپا جانی کی، انہوں نے کہا میرے کان بہ رہے ہیں، آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہو۔ سر حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، وہ بہرے نہیں ہے، وہ قرآن میں ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کس وجہ سے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کو سیل کر دی ہے، ان کی آنکھوں کو، کانوں کو، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اے عیسیٰ جو تم نے کرنا ہے نہ کر لو، ہمارے دل پہ غلاف ہے، اتنا مضبوط ہے ہمارا دل ہے، یعنی تو جو مرضی معقول بات بھی کر رہا ہے نا، ہم تب بھی اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی پوری بخاری گزار دو ہمارے اوپر سے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
ٹھیک ہے، تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر وہ کتابوں کا خدا تو اور ہے نا، جب انہوں نے کہا ہمارے دل پہ خلاف ہے، اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ لعنت ہے تمہارے دل کے اوپر پڑی ہوئی تمہارے کفر کے سبب، انکار کرنے کے سبب۔ لعنتی ہو، یہ کہتے ہو کہ بات نہیں اثر کرتی، اصلی مار پئی ہے تو اللہ دی، لعنتی ہو چکے ہو۔ ویسے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے، جو کہتے ہیں نا پوری بخاری قرآن بھی پڑھ لو بے اثر نہیں ہونا، ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ یہ لعنت پڑ گئی تمہارے اوپر۔ لیکن ہم بڑی سافٹ سی لینگویج میں کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی، تو یہ لعنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ تم پہ معقول بات کا اثر ہو، تو تمہیں تو پریشان ہو جانا چاہیے کہ تم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، یہ یعنی تھرڈ سٹیج کا کینسر تمہیں ہو چکا ہے روحانی، یہ تو تم اپنی خود برائی بیان کر رہے ہو، یہ اچھائی تو نہیں ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہوں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آ گئی ہماری یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی اب قرآن کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ ہسٹری بتاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل وہ ناہنجار ہیں، انہوں نے اپنے یہودی پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا، تو ہمارے اس پیغمبر کو جو بنو اسماعیل میں سے ان کو کیسے ماننا ہے؟ اب جب یہ کتاب ان کے پاس آئی ہے مصدق لما معہم، اس حال میں آئی ہے کہ جو کتابیں وہ خود مانتے ہیں نا، ان کتابوں کو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آ کہہ رہی ہے کہ تسی سارے غلط ہو، چلو پھر تھوڑی کنفرنٹریشن آ جاتی ہے کہ یار یہ کتاب کہہ رہی ہے تورات بھی غلط انجیل بھی غلط، تو بندے کو دشمنی آتی ہے۔ جب یہ کتاب کہہ رہی ہے کہ تورات انجیل بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اب کیا دشمنی ہے؟ اور تصدیق میں کیا قیامت مضمر ہے؟ تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ کتاب کہتی ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں، اور تصدیق اس اعتبار سے بھی ہے کہ تورات اور انجیل نے کہا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تمہاری کتاب جھوٹی ہو جانی تھی اگر یہ کتاب نازل نہ ہوتی۔ کیوں؟ تورات اور انجیل کی پروفیسیز اگر پوری نہ ہو تو کتابیں جھوٹی ہو جائیں گی نا۔ تو قرآن کا آنا ان کتابوں کو سچا کر رہا ہے کہ ان میں جو لکھا تھا نا کہ آخری پیغمبر نے آنا ہے، تو قرآن نے آ کے ان کتابوں کی عزت میں اضافہ کر دیا ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کتابوں کو بھی درست کہہ رہی ہے، اور پریکٹیکلی فزیکلی زبان حال سے مصدق بن کے آئی ہے ان کتابوں کی۔ مصدق لما معہم وکانوا من قبل، اور جب اس سے پہلے ان یہودیوں کی حالت تھی یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے تو اس قرآن کے اور اس پیغمبر کے یہ اتنے شہدائی تھے کہ جب کافروں سے ان کی جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جب ان کو شکست ہوتی تھی تو اس کتاب اور پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعا مانگا کرتے تھے، کیا کہ یا اللہ اس پیغمبر کو جلدی جلدی بھیج، اس کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا میں تیرا نام روشن کریں گے۔ ظاہر ان کی کتابوں میں تھا، آخری پیغمبر نے آ کے رومن اور پرشین امپائر گرانی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو موجود تھا۔ آج بھی آپ انجیل کھول کے دیکھیں، میں نے قرآن کے تعارف میں کئی آیات بتائی ہیں۔ گاسپل آف جان جو ہے، یوحنا کی انجیل، جو 4 چیپٹر ہے نا، ان میں سے ایک یوحنا کی انجیل ہے، اس میں چیپٹر نمبر 15 سے 18 تک موجود ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو ان باتوں کے۔ وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی نا، وہ تمہیں وہ ساری باتیں سکھائیں گی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہیں گے، ان کے منہ میں اللہ اپنا کلام ڈالے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی بات قرآن میں آئی، اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی۔ دنیا میں عیسیٰ ابن مریم کا نام کس نے روشن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس اعتبار سے کہ یہودیوں نے جو ان پہ جھوٹے بلیم لگائے، ان کو معاذ اللہ دجال کہا، ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، وہ بھی دور کی سورہ مریم کے ذریعے، اور عیسائیوں نے جو ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر تو اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح تو ایسا نہیں تھا، مسیح تو کہا کرتے تھے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار،
بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یار کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی، قرآن میں ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجاہت والے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس کے اوپر ایلیگیشن لگے اور اللہ اس سے الزام دور کر رہا ہو کہ مسیح ایسے نہیں تھے، وہ تو میرا ہی نام لیا کرتے تھے۔ اچھا یہ ایک رخ ہے، لیکن اللہ تو آپ کو بتایا بڑا ڈڈ ہے۔ اللہ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر، وہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے۔ قیامت کے دن جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کی ملاقات ہونی ہے، سر وہ بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ وہ جب یہ چیپٹر آتا ہے نا، اس میں جب زندگی شروع ہوگی، وہ جو ناول کا میں نے تعارف کروایا تھا، اس میں انہوں نے اس کو فلمایا ہے، آڈیو ریکارڈنگ میں، ریٹن فارم میں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ آئے گا، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو میرے سوا معبود ٹھہرا لیا جائے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کیا حالت ہوگی؟ ہم کہ یا اللہ میری اتنی صفائیاں تو نے دی ہیں، تجھے نہیں پتا؟ سر یہ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، اتنا سینسٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیول پہ اترا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 پہ کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا ہے، اللہ چاہے تو عیسیٰ کو مار دے، اس کی ماں کو مار دے، اور سارے بزرگ بابے جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے سب کو موت دے دے، اللہ کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا۔ اور یہاں سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رکوع میں، اس سے پہلے بھی بلکہ 72 نمبر آیت 75 نمبر آیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ اس کی ماں کو مشکل کشا سمجھے ہوئے، وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے۔ اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ اگر ہم کہتے ہیں بابے محتاج ہیں تو ان کو وٹ چڑھ جاتا ہے۔ بابوں کی کیا اوقات ہے؟ بابے تو عیسیٰ ابن مریم کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کی جوتیوں کی خاک نہیں ہے، جو شرک کرنے والے بابے، جنہوں نے اپنی عبادت کروائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اس آخری رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ جب یہ کہے گا نا، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کو معبود سمجھ لیں میرے ساتھ؟ وہ کہیں گے اے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کرتا، میں نے تو بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اور اے اللہ بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم میں تو ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے، تو ہی سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ سر کس طرح کلیئر کٹ موتیوں کی طرح عقیدے بیان ہوئے ہیں قرآن میں۔ حالانکہ ان کو ڈٹنا چاہیے تھا، کانفیڈنس تھا نا، لیکن کہا کہ بالفرض اگر میرے دل میں بھی کوئی خواہش چھپی تھی نا خدا بننے کی، اللہ تیرے علم میں تو ہوگی نا، ٹھیک ہے، لیکن تو گواہ اس بات پہ کہ میرے کہیں پہ نہیں، اور اگر تھی تو تیرے علم میں ہوگی، اب تیرے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا، یعنی اب تو کیا ڈیسیژن کرے گا یہ تیرے علم میں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں پکڑ لے، یہ تیری مرضی ہے۔ یعنی توحید کی باری آئی تو انبیاء کرام بھی سائیڈ پہ، کیونکہ ان کو اپنی فکر پڑ گئی۔ اور یہاں 1.5 ارب پونے 2 ارب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہے انہوں نے چھڑا لینا ہے، اور معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کم از کم 10 طرق آئے ہیں اس کے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ میرے کچھ ساتھی لائے جائیں گے میرے صحابہ میں سے، اور میں جب ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو مجھے وہ بتائیں گے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، اور میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، میں بھی اس وقت وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ حضور نے پھر سورۃ المائدہ کی وہ آیات تلاوت کی کہ میں بھی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا،
جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ان پر گواہ تھا۔ اب جب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ ترس نہیں کھائے گا؟ اللہ فرمائے گا آج کا دن وہ ہے کہ جب سچوں کو سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ یہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اگر کسی نے شرک کیا ہوا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی مقبول، اور اللہ نے یہ پرومس کیا تھا کہ یہ ایک دعا تو میں قبول کروں گا ہی کروں گا۔ تو ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں ہی ایگزیکیوٹ کروا لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر کے اپنی امت پہ عذاب لے آئے، اس طرح باقی اور پیغمبروں نے بھی۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کی برکت سے میرے ہر امتی کو شفاعت کا نفع پہنچے گا میرے ذریعے، سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک والے سے بھائی جی سیدھی سی بات ہے، اعلان برات ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی صفائیاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام نہیں کیے، یہ تو ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوب کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی کہ تم دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کو جلدی جلدی بھیج، ہم ان کے ساتھ مل کے تو کافروں کے خلاف جہاد کریں۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہی نبی آ گئے جن کو انہوں نے پہچان بھی لیا۔ سورۃ الانعام میں آئے گا اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو، کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے ذکر تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ پھر بھی انہوں نے بغیم بینہم کی وجہ سے، ارج ٹو ڈومینیٹ، زدم زدہ انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں کے اوپر جنہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی 89 نمبر آیت جو اکثر ہمارے بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ یہودی بھی نبی کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، تو وسیلہ جائز ہوتا ہے۔ ایک گل ہی کچھ اور سی، ٹھیک ہے، وہ مستدل الحاکم میں موجود ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ۔ تو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے تو تم اس نبی کے ذریعے سے جنگوں میں فتح مانگا کرتے تھے، مراد یہ کہ کہتے تھے کہ جنگ میں فتح ہوگی جب یہ میرے پیغمبر آئیں گے، اب جب آئے تو انکاری ہو گئے۔ وسیلہ اور توسل پہ میرا مسئلہ 43 دیکھ لیں، اس میں میں نے اس آیت کو کوٹ کیا تھا، اور آپ دیکھیں جو ہدایت یہود و نصارہ کے پاس ریٹن فارم میں تھی انہوں نے انکار کیا، ان کو فائدہ نہیں ہوا، اور جن کے لیے نہیں تھی انہوں نے یہودیوں سے سن کے قبول کر لیا، دنیا کے امام بن گئے۔ اوس اور خزرج، اوس اور خزرج جنگجو تھے عرب کے، مشرکین عرب کے قبائل، جب بھی یہودیوں سے لڑتے تھے، یہودی چونکہ دنیا دار، دنیا پرست، بزدل، ہمیشہ یہ جنگ میں مار کھاتے تھے، تو یہ کہتے تھے بچو جی اب تو مار رہے ہو نا، جب وہ آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ غلبہ کر لیں گے۔ تو یہ اوس اور خزرج کے کان پک چکے تھے یہ بات سن سن کے، اور وہ ڈرتے تھے کہ یار ان کا مسیحا کب آئے گا، وہ منجی اور ہادی بن کے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ آئے تو یہ تو اپنے بابوں کے پیچھے لگ گئے علماء یہود کے۔ اوس اور خزرج نے یہودیوں سے پہلے ہی ان کا یار یہ وہی پیغمبر نہ ہو، حج پہ آئے ہوئے تھے، وہاں دیکھا حضور علیہ السلام خیموں میں دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر ہیں تم ہی ایمان لے کے ان کو اپنا لیڈر بنا لو، اور سر پھر اللہ نے دنیا کے امام ان کو بنا دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ محنت جس جگہ کر رہے ہیں وہیں پہ رزلٹ نکلے، رزلٹ کہیں اور نکل سکتا ہے۔ مودودی صاحب کی پوری محنت سب کانٹیننٹ میں ہے، رزلٹ نکل رہا ہے الجزائر کے اندر، مصر کے اندر، افریقہ کے اندر، وہاں ان کو ایز اے ٹیکسٹ بک۔ اور آج جو مسلمانوں کا سب سے پاپولر لیڈر ہے طیب اردگان، وہ کہتے ہیں میرا روحانی مرشد جو ہے مودودی ہے۔ تو سر رزلٹ کہیں اور نکلے گا، وہ اللہ کو پتہ رزلٹ کہاں نکالنا ہے، جو قبول کر لے گا، ورنہ چچا ہوگا ابو لہب ہوگا۔ اور بلال حبشہ سے آیا ہوا ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے سیدنا بلال، سیدنا عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جس نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو جو محنت کرے گا میرے بھائی اس کو ہی رزلٹ ملے گا۔ میرے خیال ہے اسی آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ یہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت جو یہودیوں کے لیے ڈائریکٹلی ہدایت کا سبب تھی، انڈائریکٹلی وہ ان کے لیے جو اوس اور خزرج تھے مشرکین عرب کے قبائل ان کے لیے بنا دی۔ تو آپ دیکھ لیں سر پھر وہ کیسے اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا کیسا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ مہاجرین تو میرے بھائی 125 تھے، باقی تو سارے انصار مدینہ تھے۔ انصار مدینہ اوس اور خزرج تھے، اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ، اور خزرج کے سیدنا سعد ابن عبادہ
رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، 155 اصحاب صفا جن کا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، روزانہ ان کا 2 وقت کا کھانا سعد ابن عبادہ کے گھر سے جاتا تھا۔ پوری امت پہ احسان ہے ان کا۔ سعد ابن معاذ سب سے وہ جس کو کہتے ہیں نا تیز مزاج کے اور جنگجو آدمی تھے، اور انہی کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بدر کے اندر، احد کے اندر، خندق پہ ان کو آپ کو پتہ تیر لگا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ اگر اب مشرکین عرب حضور پہ حملہ نہیں کرنے والے اور حضور کو غلبہ ہی نصیب ہوگا تو اسی زخم کو جاری کر دے اور مجھے اسی سے شہید کر دے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا، وہ جاری ہوا، رگ ان کی اتنا خون نکل گیا کہ وہ پھر شہید ہو گئے، کیونکہ اس وقت میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ اب تم مشرکین عرب پہ حملہ کرو گے۔ خندق کے بعد ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور یہی دیکھیں صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ دنیا سے یعنی اپنی ایفرٹ پٹ کر کے چلے گئے، بعد کے لوگوں نے اس کا اجر ضرور دنیا میں کھایا، لیکن اللہ کے حضور ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ کتنے سردار آئے مر گئے، کون ذکر کرتا ہے؟ اپنی اولاد بھی ذکر نہیں کرتی۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔